and also for his grandfather Mahmud Ali Shah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. सुकून पाया है बेकसी में हुदूद गम से निकल गया ख्याले हज़रत जब आ गया है तो गिर
گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں سکون پایا اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو کہ مرا نہیں
نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. معزز محترم خواتین و حضرات، بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ علیہ السلام، my young fellows and through social media and Facebook joining us, all the viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ ہم سب کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور ہمیں اپنے محبوب اور تمام انبیاء اور رسل کے سردار حضور نبی مکرم تاجدار کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. آج کی یہ مجلس جو دعائے مغفرت کی مجلس ہے اور ایصال ثواب کی مجلس ہے، ہمارے مشفق و مہربان، ہمارے بزرگ باپ کی طرح اور بڑوں کی طرح شفقت اور محبت کرنے والے اور اس طرح پیش آنے والے ہمارے بزرگ محمود عالم صاحب مرحوم مغفور، جن کا چند دن قبل وصال ہوا، دنیا سے رخصت ہوئے، آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے اور ان کی مغفرت و بخشش کی اجتماعی دعا کے لیے اللہ رب العزت کے گھر میں جمع ہوئے ہیں. یقیناً یہ لمحہ ہم سب کے لیے اور خاص طور پر ان کی فیملی کے لیے اور خصوصاً ہمارے پیارے بھائی ارشد محمود کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کائنات کا نظام ہے. کائنات اسی طرح چل رہی ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی دنیا سے جا رہا ہے. Everyone has a certain time of this life and everyone have to leave this world. No one is going to remain here forever. کوئی بھی آپ ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا التجا ہے کہ مرحوم کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرمائے، ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت انہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور جنت میں ان کی سنگت اور رفاقت نصیب فرمائے. مختصر وقت میں چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہیں. تو چونکہ ہمارے کچھ ینگسٹرز بھی ہیں، سو انشاءاللہ I will do my talk in Urdu and English دونوں میں، تاکہ جو اردو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے ان کے لیے بھی فائدہ ہو، اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں they can also get the benefit from this talk. The verse which I have read, this is chapter number 3, Surah Al Imran, and the verse number is 185. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. Every soul shall taste death. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, and you will indeed be paid your reward in full on the day of resurrection.
اور تمہارے اجر پورے کے پورے قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار، پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، تو واقعتاً وہ کامیاب ہو گیا۔ Whoever is saved from the fire and admitted to the paradise has certainly succeeded. He is a successful person. اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی 3 پورشن ہے اس آیت مبارکہ کے۔ The first portion is related to a reality، ایک حقیقت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، that every soul has to taste death، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، why Allah Almighty use the word ذائقہ؟ He can simply say کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس نے موت کو فیس کرنا ہے۔ Everyone has to face death. Why he used the word ذائقہ؟ Everyone has to taste death. بہت سی ڈائمینشنز ہیں، لیکن صرف ایک چیز جو عقیدے اور فیتھ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ذائقہ اینڈ ٹیسٹ از ناٹ اے پرماننٹ تھنگ، اٹ از اے ٹیمپریری تھنگ۔ ذائقہ بھی کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے۔ یو ایٹ سم تھنگ، یو ڈرنک سم تھنگ، یو ہیو اے ٹیسٹ ان یور ماؤتھ، اینڈ اف یو ایٹ سم ادر تھنگ the first taste will gone and the next taste will come. So ذائقہ is not something which is permanent, it is a temporary thing. It will come and go. ذائقہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ So Allah Almighty is actually clarifying us the concept of death. موت انسان کو ختم نہیں کرتی۔ The death is not going to end us. موت ختم نہیں کرتی انسان، because the reality of the maut mentioned in the Quran is ذائقہ، taste. تو جیسے ذائقہ آتا اور چلا جاتا ہے، in the same way موت آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ موت صرف آتی ہے انسان کو for a certain time آتی ہے اور پھر گزر جاتی ہے، it will leave. It is not going to stay forever. انسان کو ہمیشہ کے لیے موت نہیں آتی۔ اور یاد رکھیے، میں جملہ بڑا بولنے لگا ہوں، موت میں اتنی طاقت نہیں کہ انسان جیسی حقیقت کو فنا کر سکے اور مٹا سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کل نفس ذائقہ، ذائقہ آتا ہے چلا جاتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا موت آتی کیوں ہے؟ سو موت کا صرف ایک کام ہے، یاد رکھیے، موت از اونلی اے ڈور، ڈیتھ از اونلی اے ڈور۔ کہ ہمارے پاس ایک ڈور ہے نا، وی کین سی دا ڈورز، اس ہال میں ڈور ہے، سو اف یو وانٹ ٹو انٹر ان دس ہال یو نیڈ اے ڈور ٹو انٹر، if you want to leave this hall you need a door to leave. موت کا صرف اتنا کام ہے کہ موت and death is a door، اس سے آپ گزرتے ہیں، you pass through this door and you enter the new world، ایک اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ختم نہیں ہوتے۔ انسان کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا ہے، ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ he used to say انما خلقتم للابد، اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ فانکم تنقلون من دار الی دار، تم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے رہو گے لیکن کبھی ختم نہیں ہوگے۔ یہ انسان کی حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ مسکنسیپشن ہے کہ موت آ گئی تو انسان ختم ہو گیا، موت سے انسان ختم نہیں ہوتا، اسی لیے موت کو انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کہتے ہیں ٹرانسفر ہونا، فرام دس ورلڈ ٹو دا نیکسٹ ورلڈ۔ The Quran has used the word توفا، اور توفا کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ سم تھنگ۔ یہاں اس دنیا میں ٹینیور اور کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کو ہم وفات کہتے ہیں، اور اگلی دنیا میں نیا ٹینیور سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان موت آنے سے ختم بولیے نہیں ہوتا۔ پہلے انسان عالم ارواح میں تھا، he was in the عالم of souls، then he came to this world، عالم دنیا، then he is going to go to the next عالم، عالم قبر، then he is going to go to the other عالم، that is عالم حشر، and after عالم الحشر he is going to do in the paradise or the fire of hell، but he will not end۔ انسان ختم نہیں ہوگا، منتقل ہوتا رہے گا، ٹرانسفر ہوتا رہے گا ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ this is the word ذائقہ which is telling us، یہ لفظ ذائقہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اگلا دوسرا آ جائے، یہاں بھی ایک مسکنسیپشن ہے بہت۔ قرآن مجید نے کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، and you will indeed be paid your reward in full
not in the qabr, on the day of judgment. क़यामत के दिन तुम्हें पूरा अजर दिया जाएगा. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ, all of your reward will be given to you in full. In the grave? No. यौम al-क़यामah, on the day of judgment. उस दिन दिया जाएगा. Simple question मैं आपके सामने रखता हूँ. Why Allah Almighty didn't close the account of a person when he dies? Normally क्या होता है? In this world, if a person dies, so after his death, if he has any account, that account is going to be closed because he is dead. But when you talk about the Quran, Quran is telling us, Allah is not going to give you the reward in full in the qabr, because now that person is not able to perform any act. वो तो कोई अमल नहीं कर रहा, उसकी तो मौत हो गई. होना तो ये चाहिए था कि जब मौत हुई अल्लाह फरमाता तुम्हारा खाता बंद, खत्म. लेकिन इंसान का जो अकाउंट है डीड्स का, गुड डीड्स और बैड डीड्स, वो मरने के बाद खत्म नहीं होता, ओपन रहता है. अब आप कहेंगे वो कैसे? If he has done something good in the dunya and that act is beneficial for the other people, so till the people are getting benefit for it, he is going to get the reward in the qabr. कोई अच्छा काम किया उसको कब्र में उसके अजर मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा. And if he has done something bad and he has started something which was a disobedience and a sin, the people performing that act, he will get the punishment for all of those people. उसके खाते में भी वो गुनाह जाता रहेगा. यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लें. हमारे यहाँ ये अकीदे और फेथ के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग है कि द एक्ट ऑफ एन अदर पर्सन इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट समवन एल्स. नो, हमारे यहाँ ये तसव्वुर है कि सिर्फ अपना अमल काम आएगा, किसी दूसरे का अमल काम नहीं आता. दिस इज misguidance, this is dalalat, and this is against the ahkamat and the teaching of the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अगर कोई शख्स ये समझता है ना सिर्फ मेरा अमल मुझे फायदा देगा, and many people have this concept in their mind and they have the question, just to address that question, that why we do the Isal Sawab, why we are sitting here, why we are reciting the Quran, why we are having a talk, why we are having the food there. If anyone has this concept in their mind, so let me make it clear. All of the good deeds and amal which a person perform for the deceased one, they are beneficial, and a hadith of Rasulullah and the Quran actually tells us that every single act if you perform on the behalf of your deceased one, you will get the reward and they will also get the reward. And a simple evidence, let me ask you, if a person thinks that if a person death comes to a person and after his death no action of the other person is going to be beneficial for him, so why we perform the janazah? Is the person who is dead is performing his janazah himself or the other people are praying? Who are praying? The other people, his relatives, his family or the community, they are praying the janazah. And the janazah is not something optional, it is a farz kifaya. It is something mandatory and the right of the deceased and the farz and responsibility of those who are alive to perform the janazah. So if my dua or my action or your action is not beneficial for the deceased one, why we perform the janazah? So there is no need to perform the janazah. So janazah itself tells us that the act is being performed by other people and the reward is going to the one who is deceased. अमल कोई और कर रहा है और उसको भी फायदा हो रहा है और जिसका जनाजा पढ़ा जा रहा है उसको भी फायदा हो रहा है. Let me give the hadith. Someone can think that this is only which is mentioned by some of the scholars. Let me give the hadith on this one. So Rasulullah he tells us the hadith, and this hadith is not something which someone can object. This is in Abu Dawood, Sunan Abi Dawood, one of the famous books, Siyasita, the 6 authentic books. Malik bin Habira, he reports that Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah said, Ma bin mayyitin yamutu, if a person dies, فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, and if the Muslimin are performing the janazah upon that dead body, and the number of these people are equal to 3 rows and 3 lines, 3 safon ke barabar aage. There is the other hadith which give the numbers of 100 people, and another hadith which give the number of 40 people. I don't have time, otherwise I would have given all the references. So if the believers are performing the janazah upon a deceased and their number is equal to 3 sufuf, Rasulullah said, Illa awjab
Allah will make Jannah wajib for that person. तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है. Now let me ask, if a person has this concept that my action is not going to be beneficial for those who are deceased, so what we say about this hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? He didn't talk about the person who dies, that he is a good person or an obedient person or a salih or a righteous. He said any Muslim, whether he was a sinful, whether he is an obedient servant of Allah Almighty. If the other people are performing janazah, he will get the reward and Allah will accept the dua, because what the janazah, we make the dua on the behalf of that person. Allah maghfir lahu warhamhu, Allah forgive him or forgive her. So because of that dua, Allah will forgive those who left this world in the state of Iman. Next hadith, I want to mention some of the ahadith related to this concept that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he gave us this concept. The other hadith, this is reported by Imam Bukhari. Imam Bukhari has reported this hadith, and Imam Bukhari has another book. The book name is Al-Adab al-Mufrad. And Imam Bukhari in Adab al-Mufrad, he says that a person dies and after his death, Allah Almighty raise his rank in Jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद एक शख्स का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है. A person, his status is raised in Jannah. जन्नत में उसका दर्जा बुलंद कर दिया जाता है. And he asked, "Oh Allah, after my death, why my rank is being raised?" अब मरने के बाद वो खुद तो कोई अमल नहीं कर रहा ना. He asked, "Oh Allah, why my rank is raised in Jannah? I haven't performed any act. My account was closed." So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah Almighty replies, "Bi istighfari waladika lak." Your salih and righteous awlad which you left behind you, they are making dua for you, and because of their dua, Allah is raising your ranks in Jannah. Let me give you another hadith. This hadith is reported by Imam Hasmi in Majmu' al-Zawaid. Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala says, يَتْبَعُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَسَنَاتِ أَمْثَالُ الْجِبَالِ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that the amal equal to the mountains will be brought in front of a person. Not small deeds and amal. Amal amsalul jibal. The reward equal to the mountains will be brought on the day of judgment. And the person will ask, Anna haza, oh Allah, from where this reward came? I haven't performed this deed. I haven't performed this act. Like an example, there will be a reward of Hajj. And he say, oh Allah, I didn't perform the Hajj in my life. मैंने तो जिंदगी में हज नहीं किया. Where the reward of Hajj came in my racket, my amal. Oh Allah, I haven't performed this fasting. From where this fasting reward came? So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that Allah Almighty will respond, bi istighfari waladika lak wa bi a'mali waladika lak. You left the world and your children were alive and they were making a'mal on your behalf. And every single act they perform on your behalf, they get the reward and you are getting the reward for it. So if a person is performing the Hajj, Nafal Hajj, on the behalf of the parents, they will get the reward on the day of judgment. Normally this is also a misconception that the people think that only the dua is beneficial. We can only do the dua. No act we can perform other than the dua. No. You can perform the nawafil on the behalf of your parents. You can perform the fasting on the behalf of your parents. You can perform the sadaqah and the charity on the behalf of your parents. You can perform the hajj on the behalf of your parents. You can perform the umrah on the behalf of your parents. Any good deed, any act of piety and goodness and righteousness, if you perform on the behalf of your parents or your deceased one, your grandfathers, your grandparents, your relatives, your siblings, anyone, any Muslim, if you perform the act for any Muslim, and you make the dua, oh Allah, I have performed this act, give the reward to so and so, Allah will give the reward to you and also give the reward to the person whom you have made the dua for. उसको भी अल्लाह अता फरमाएगा. इस पर भी सिर्फ एक हदीस बयान करके, now I will conclude my discussion. Someone can think that this is something only mentioned. No. There is the hadith, and this is reported by again Imam Abu Dawood. I'm giving the references so someone cannot object that whatever I am saying
this is something said by the scholars and ulama. No, this is something the hadith of Rasulullah categorically tells us. Sayyidina Ibrahim bin Saleh, he said that my father Saleh, he went to Hajj, to perform Hajj in Makkah. He met a person, and that person says, from where you are, from where you came. So they say, we came to a Qarya, a town that is called Ubulla. There is a Qarya which name is Ubulla. We came from that Qarya, from that town. So that person who asked where you came from, he says, "Man yazman li minkum an yusalli li fi masjid al-ashar rak'atayn aw arba rakan." Is there anyone who can give me the guarantee that when you go back to Ubulla, there is a masjid called Masjid al-Ashar? Can any one of you give me the guarantee that when you go back, you will perform 2 or 4 rakah on my behalf? तुम में से कोई जाएगा और 2 या 4 रकतें मेरी तरफ से पढ़ेगा. That person is alive. Not just the dead can get the reward, the alive person also get the reward. If there is anyone who can perform 2 or 4 rakah in Masjid al-Ashar and yaqul hazihi li Abi Huraira, because the one who was saying his name was Abu Huraira, and he said that can you go to Masjid al-Ashar because I am too old, I can't go there. Just go there, perform 2 or 4 rakah and say that, oh Allah, I am performing these 2 or 4 rakah on the behalf of Sayyidina Abu Huraira. So a person say, yet I will perform on the behalf of you, Ya Abu Huraira. Oh, the Sahabi and the companion of Rasulullah knows Abu Huraira. So he says, Sami'tu Khalili Rasulullah, because I heard with the ears directly from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that inna Allah yab'asu min Masjid al-Ashar yawm al-qiyamati shuhada, that Allah will raise from Masjid al-Ashar the shuhada on the day of judgment. La yaqumu ma'a shuhada'i Badr ghayruhum, and no shuhada will be standing with the shuhada of Badr other than those who will be resurrected from the Masjid al-Ashar. And I want you to perform 2 or 4 rakata on my behalf so I can also get the reward of those shuhada on the day of judgment. Now tell me, this is categorically clear that the Sahaba, the companions of Rasulullah, they have this clear concept. The Sahabi came to Rasulullah, my father died, can I do any good thing for him? Rasulullah said, okay, do the charity. Another person came, Hazrat Sa'd, he came and asked Messenger of Allah, can I do something on the behalf of my mother? So Rasulullah said, yes, you can do the charity. And at that time there was a drought in Medina. He bought a well and waqf that on the name of his mother, and on that well it was written Hazi Umm Sa'd, this well and all of the people who are drinking the water from this well, this reward is going to the mother of Sa'd radiallahu ta'ala, and the mother already died many years ago. So this is clear concept from the hadith of Rasulullah that if you not just make the dua, if you perform any good deed, like we are sitting here, what we have done, recite the Quran, we have done the praise of Rasulullah, we are talking about the Quran and the hadith. At the end we will make the dua, and after that the people will eat the food. Recitation of the Quran is ibadah. Is ibadah or not? Praising of Rasulullah is ibadah or not? Talking about the lecture and the bayan about the Quran and the hadith is ibadah or not? Making dua is ibadah or not? And eating the food, it'amut ta'am, is also ibadah. So any act which is a good deed and amal of worship, if you make on the behalf of any person, it is acceptable, guaranteed in the court of Allah Almighty. And Allah Almighty loves those people who are beneficial for others. The last thing I want to say is that why we do the Isal Sawab? Because Rasulullah say, and in the hadith of Rasulullah, Khairun nas man yanfa'un nas, the best of the people are those who are beneficial for others. Allah don't like a selfish person, and Rasulullah don't like the ummati who is selfish. Those who are beneficial for others, Allah loves them and Rasulullah loves them. A person was making dua one day, oh Allahumma arhamni wa Muhammada, oh Allah, have mercy upon me and Muhammad Rasulullah said, why you are making the boundaries on the rahmat of Allah Almighty? If you are making the dua, make the dua for the whole of the ummah. Allah will forgive everyone and good rahmat to everyone. हाथ उठा ही लिए तो मांगने लगे हो, तो दो के लिए क्यों मांगते हो? सबके लिए मांगो, अल्लाह सबको अता करेगा. अल्लाह के खजानों में कोई कमी है?
ہم پابندی لگا دیتے ہیں، بندش لگا دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ عمل پھر اس کے لیے ہے یا میرے لیے ہے، دوسرے کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، رسول اللہ علیہ السلام نے واضح طور پر ہمیں احکامات دے دیے ہیں کہ آپ کوئی بھی خیر کا عمل، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ناٹ جسٹ دعا، any good deed, any act of piety and goodness, and any good act if you perform on the behalf of your deceased, your parents, and the parents are the most deserving one. والدین تو سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے نیک اعمال کیے جائیں. اس لیے کوئی بھی خیر کا عمل اگر والدین کے لیے کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کا اجر والدین کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اس کا اجر انہیں بھی عطا فرماتا ہے. لیکن آخری بات میسج کے طور پر یاد رکھیے، ہر موت ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک رنگ تھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر حضور کی ایک حدیث لکھی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he has a ring and upon that ring there was the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam written and there are only 3 words. Those was kafa bil maut wa'izan. واعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. ہر موت انسان کے لیے ایک میسج ہے، ایک ریمائنڈر ہے، ایک پیغام ہے کہ جیسے وہ دنیا سے چلا گیا ہم نے بھی جانا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے کی، اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مرحوم محمود عالم صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی اگلی تمام منازل کو آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلینا الا البلاغ المبین. Everyone is requested to please recite one time Surah Fatiha, 3 times Surah Ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. یا اللہ رب العالمین، تیری توفیق اور تیرے کرم سے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی. اس کے علاوہ جو ختم پاک قرآن مجید کی تلاوت یہاں کی گئی، اس کے علاوہ 7 ختم قرآن مجید فیملی میں اور دوست احباب نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ 14 جز قرآن مجید کے اس کے علاوہ احباب نے پڑھے ہیں. اس کے علاوہ 4 ختم قرآن مجید اور اس کے علاوہ 50,000 درود پاک اور 10,000 مرتبہ استغفار اور باقی جو بھی نیک اعمال کیے گئے، اعمال حسنہ کیے گئے، میرے مولا کریم سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان تمام طرح اعمال میں اگر کوئی کمی ہے، کوئی میرے مولا کریم کجی رہ گئی ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ سے درگزر اور معافی عطا فرما. اور ان تمام طرح اعمال کا اجر و ثواب اپنی شان کے لائق اس میں اضافہ اور برکتیں عطا فرما کر حضور نبی مکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے جمیع انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک، اہل بیت اطہار، آپ کے جمیع صحابہ و صحابیات، جمیع تابعین، تبع تابعین، جمیع اولیاء و صالحین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، ہم سب کی فیملی میں عزت و اقارب میں جو بھی مرحومین ہیں، ہمارے آباء و اجداد میں جو بھی مرحوم ہیں، میرے مولا کریم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی امت مرحومہ ہیں، جتنے مسلمان ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، سب کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً بالخصوص اس فیملی کے جو میرے مولا کریم جتنے مرحومین ہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا. خصوصاً بالخصوص ہمارے بزرگ، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان، ہم سے محبت کرنے والے میرے مولا کریم محمود عالم مرحوم مغفور رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو صالح ثواب کرتے ہیں، قبول منظور فرما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واغسله بالماء والبرد والثلج ونقه من الذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاته ووسع قبره وارزقه معية الصالحين والصالحات وارزقه اعلى الدرجات في الجنات یا رب العالمین. میرے مولا کریم آج جنازہ سے لے کر ابھی تک جو بھی نیک اعمال ان کے لیے کیے گئے، جو بھی دعائیں ان کے لیے کی گئی، ان کی فیملی میں، عزت و اقارب میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی مغفرت اور بخشش کا سامان اور ذریعہ بنا. ان کو میرے مولا کریم قبر کے فتنہ سے میرے مولا کریم محفوظ فرما، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا. میرے مولا کریم فتنہ قبر، عذاب قبر سے ان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو اور ہمارے عزت و اقارب کو محفوظ فرما. ان کو جنت میں اعلیٰ درجات، اعلیٰ مقامات نصیب فرما. نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ نصیب فرما. جو بھی نیک اعمال انہوں نے زندگی میں کیے ہیں ان کو قبول فرما کر ان کو میرے مولا کریم اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عطا فرما. اور اس کے علاوہ
زندگی میں اگر ان سے کوئی خطا کوئی لغزش ہوئی ہے تو تمام دعاؤں کے صدقے اور تمام تر میرے مولا کریم نیک اعمال کے صدقے ان کی بھی اور تمام محرومین کی مغفرت اور بخشش فرما. ہم سب کو بھی اپنی موت کو حل نہ یاد رکھنے کی، ہر لحظہ اس کے لیے تیار رہنے کی اور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ارشد بھائی کو، ہمارے ابراہیم بیٹے کو، پوری فیملی کو، لواحقین کو صبر پیشنس عطا فرما میرے مولا کریم. اور تیری بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ ہم سب کو ایمان پر زندگی اور ایمان پر سب کو خاتمہ نصیب فرما. اللهم من احييته منا فاحيي الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah we have half hour, inshallah. Salatul Asr will be 4:15 inshallah.